لیکن حضرت سعید بن مسیب سید التابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں 3 دن مسجد نبوی میں آذان نہ ہوئی. 3 دن میرے نبی کی مسجد میں جماعت نہ ہوئی. 3 دن مسجد میں آذان بند رہی, نماز بند رہی. لیکن میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھپ کر بیٹھا رہا. میں اپنے آپ کو بچاتا رہا کہ میری عزت بچ جائے, میری جان بچ جائے. یزید نے اتنا بڑا جرم کیا, میں روزہ رسول کے ساتھ چھپ کر بیٹھا رہا. آپ یہاں پر خدا کی قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں حضور کی قبر انور کے ساتھ لگ کے چھپ کر بیٹھا رہا. جب آذان کا وقت ہوتا, نماز کا وقت ہوتا, میرے نبی کی قبر انور سے آذان کی آواز بھی آتی, نماز کی آواز بھی آتی. اس لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ اس وقت کا یزید تھا. ہمیں اس یزید سے شکایت ضرور ہے, اس یزید نے یہ ظلم کمایا, میرے نبی کی مسجد میں آذان بند کروائی. مدینہ طیبہ کے اندر اس کی فوج دندناتی رہی. ایک وقت وہ تھا, ایک وقت یہ ہے. کچھ دن پہلے شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہو, کچھ دن پہلے اس وقت سواریاں گھوڑے تھے, گھوڑے مسجد نبوی میں باندھے گئے. لیکن اس وقت کے یزیدوں نے مسجد نبوی میں روضہ رسول تک اپنے پروٹوکول کو دیکھتے ہوئے حضور کے روضہ اقدس تک اپنی گاڑیوں کو پہنچایا. ان کو شرم نہیں آئی. ان کو اس یزید میں اور اس وقت کے یزید میں فرق آج بھی نظر نہیں آتا. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, مسلمانوں کے دلوں کو ان کو زخمی کیا گیا. ابھی وہ زخم ہمارے بجھے نہیں. آج بھی روضہ رسول تک گاڑیوں کو پہنچایا گیا. ان کو معلوم نہیں ہے یہ وہ روضہ رسول ہے جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں. یہ وہ میرے نبی کا دربار ہے جہاں پہ صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے اپنی آوازوں کو پست رکھو, آواز اونچی ہوئی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم پرہیزگار ہو, تم متقی ہو, تم تقوی والے ہو. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم میرے نبی کے غلام ہو, تم نے کتنا چندہ دیا, تم نے کتنی نمازیں پڑھی. ہم نبی کے ادب کو دیکھ کر اگر تم نے بے ادبی کی, ہم تمہاری نمازوں کو, تمہارے روزوں کو, تمہارے حج اور زکاتوں کو نصف و نابود فرما دیں گے, ختم کر دیں گے. یہ وہ دربار رسول ہے. سلطان عبد الحمید کی یہاں پہ بات یاد آتی ہے. وہ ترکی والا سلطان عبد الحمید جس نے کھربوں روپے لگائے, جس نے کروڑوں روپے لگا کر ٹرین چلانا چاہی ترکی سے مدینہ طیبہ تک, اس نے پٹری بچھائی. جب ٹرین تیار ہوئی, جب افتتاح کا موقع آیا, اس نے چیکنگ کے طور پر ٹرین کو چلانا چاہا. جب ٹرین کی آواز بلند ہوئی, سلطان عبد الحمید نے کہا بھلے اسٹیشن میرے نبی کے روضہ سے دور ہے, یہ ٹرین مدینہ طیبہ نہیں جانی چاہیے. میرا کھربوں روپے ضائع ہو جائے لیکن محمد عربی ناراض نہیں ہونے چاہیے. ان سے تو وہ بھی لوگ اچھے تھے, انہوں نے ہمیں ادب رسول سکھایا ہے.
آج گاڑیاں بدل گئی، آج سواریاں بدل گئی، وہ گھوڑے تھے یزید کے، آج گاڑیاں ہیں، سواریاں بدل گئی، لیکن اوپر آج بھی یزید ہی سوار ہے، آج بھی وقت کا یزید ہی سوار ہے۔ اور اس سے بڑا یزید کون ہوگا جس کو میرے نبی کے دربار کا ادب ہی معلوم نہ ہو۔